بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایم ٹی سلیم خان اصلاحیہ گروپ سے۔ نعیم بھائی، میرا سوال ہے سورہ بقرہ کا آیت نمبر 232 میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لے تو ان کے خامدوں سے، ان کے شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اس میں کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو ایک طلاق ہو جاتا تھا تو طلاق ختم، ابھی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد پھر دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ میرے محترم سلیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے سوال کیا ہے، سورہ بقرہ کی 232 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ نہیں بھائی، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ ایک تو ایک آدمی اپنی عورت کو طلاق دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو نکاح کرنے سے بھی نہ روکو، تو اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ دراصل اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں معاملہ ہی کچھ الٹا ہے۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، اب مولوی کہتا ہے کہ بس یہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، آدمی کہتا ہے کہ تو ہم نے غلطی سے کر دیا، ہمیں تو طلاق نہیں دینا تھا، میں اپنی اسی بیوی کو لانا چاہتا ہوں۔ یا بیوی کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتا ہوں، تو مولویوں نے حلالہ سینٹر کھول رکھا ہے، کرائے کے سانڈ بیٹھا رکھے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگرچہ تم واپس گھر بسانا چاہتے ہو تو آ جاؤ ہمارے حلالہ سینٹر میں، ہم نے کرائے کا سانڈ رکھا ہے، وہ نکاح کرے گا، ایک رات اپنے پاس رکھے گا، اس کے بعد وہ طلاق دے دے گا، پھر یہ عورت تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مولوی عورت کا عزت بھی لوٹتا ہے اور مال بھی لوٹتا ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ مولوی نہیں ڈاکو ہے یہ۔ اب دوسری صورت کیا ہے؟ مولوی کہتا ہے کہ نہیں، اب تو اس کے لیے حرام ہو گئی، اب یہ دوسرے آدمی سے نکاح کرے گی، پھر وہ آدمی اس کو طلاق دے گا تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ بات درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں کچھ اور بتا رہا ہے۔ یہ جس بندے نے ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیے یا 300 طلاق دے دیے، کیا وہ 3 شمار ہوگا؟ اگر 3 شمار ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لے تو پھر ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو؟ جیسا کہ آپ نے آیت بھیجا ہے، سورہ بقرہ کی 232 نمبر آیت، اللہ مالک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ مالک کہتا ہے کہ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لیں اگر وہ آپس میں معروف طریقے سے رضامند ہوں۔ دراصل اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ پیش ہوا ہے، اور وہ واقعہ کہاں موجود ہے چلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات بالکل اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ صحیح بخاری ہے 5130 نمبر کی حدیث، سنن ابو داؤد ہے 2087 نمبر کی حدیث، جامع ترمذی ہے 2987 نمبر کی حدیث۔ معاملہ کچھ یہ پیش آیا میرے پیارے بھائی، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح
ایک شخص سے کیا تھا، ٹھیک، پھر اس نے اسے طلاق دے دی، جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو وہ شخص دوبارہ اس سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہوا، یعنی کہ موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن کی کسی شخص سے نکاح کر دی، بعد میں اس نے طلاق دے دیا، عدت بھی پوری ہو گئی، اب وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آؤں، نکاح کے خواہش مند تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے نکاح کروایا، تمہیں عزت دی، پھر تم نے اسے طلاق دے دی، اب دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہو، اللہ کی قسم وہ تمہیں کبھی واپس نہیں دی جائے گی۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ اب یہ معاملہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، اور موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کوئی برا انسان نہیں تھا، اس کی وجہ سے میری بہن واپس جانا چاہتی تھی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، فَأَنزَلَ اللَّهُ فَلَا تَعْدِلُهُنَّ فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے پیش نظر کہا کہ تم انہیں مت روکو، ان سے دوبارہ نکاح کرنے میں تم ان کو مت روکو۔ میں نے فوراً عرض کیا اب میں اطاعت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چنانچہ میں نے دونوں کا نکاح کروا دیا۔ تو یہ وہ طلاق ہے میرے بھائی جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی کہ یہ طلاق رجعی ہے۔ پہلی اور دوسری طلاق دینے کے بعد آدمی اگر چاہے تو 3 مہینے کی عدت ہے اس کی، 3 مہینے کے اندر وہ رجوع کر لے، اور اگر 3 مہینے کے اندر یا 3 حیض کے اندر وہ رجوع نہیں کرتا ہے تو اس آیت کے پس منظر میں ہمیں معلوم پڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کروایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واپس اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے دیگر کتاب و سنت میں جو دلائل موجود ہیں وہ یہ ہے کہ وہ واپس نکاح کرے گا، واپس حق مہر، اور پھر اعلان کیا جائے گا، نیا حق مہر، نیا نکاح، پھر اس کی نکاح ہو جائے گی، لیکن ایک طلاق اس کا ہو چکا۔ تو یہ شریعت اسلام میں اس چیز کی آسانی دی گئی ہے، لیکن امت کتاب و سنت سے دور ہونے کی وجہ سے ان باتوں کو نہ سمجھتی ہے، نہ لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہے۔ ہمارا جو موقف ہے، ہم اہل حدیثوں کا جو موقف ہے طلاق رجعی پر، کہ ایک انسان طلاق دیا، اس کی ایک ہی طلاق ہونی ہے، ایک ہی طلاق شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ جب تم اپنے عورتوں کو طلاق دو تو اپنے گھر پہ رکھو اور اس پر ظلم مت کرو۔ طلاق دینے کے بعد بھی وہ عورت اسی شوہر کے گھر پہ رہے گی، اسی شوہر کے گھر پر رہ کر عدت گزارے گی۔ لیکن جب 3 طلاق ہو جائے، شریعت اسلام کے قانون کے مطابق جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کیا ہے طلاق کے تعلق سے، اس فارمولے کو ادا کرتے ہوئے اگر 3 طلاق ہوتا ہے تو پھر وہ عورت اس کے لیے حرام ہوتی ہے۔ اب وہ عورت جائے دوسرے سے نکاح کرے، پھر وہ بھی اگرچہ شریعت اسلام کے دائرے میں رہ کر کے کبھی طلاق دیتا ہے، ایگریمنٹ کے طور پہ نہیں کہ میں نکاح کر رہا ہوں 2 دن میں چھوڑ دوں گا، 4 دن میں چھوڑ دوں گا، مہینہ میں چھوڑ دوں گا، نہیں، جس طرح سے عام طور پہ نکاح ہوتا ہے گھر بسانے کے لیے، وہ اپنے دوسرے شوہر سے نکاح کرے، وہاں پہ رہے، خدا نہ خواستہ کبھی اگر ایسا معاملہ ہوا، وہ بھی اگرچہ کتاب و سنت کی روشنی میں 3 حیض میں 3 طلاق دیتا ہے، پھر یہ عورت اس پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہوگی، اور یہی چیز کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اور میں نے جو کہا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، تو یہ ہے طلاق رجعی۔ انسان چاہے کتنے بار بھی زبان سے کہہ دے، طلاق ایک ہی شمار ہوگا۔ اور اس تعلق سے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی 1472 نمبر کی حدیث ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال کان طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثالث واحدہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروعاتی 2 سال میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ تو میرے پیارے بھائی، ان تمام باتوں سے، ان تمام دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ایک مجلس میں چاہے ایک شوہر اپنی بیوی کو کتنی بھی طلاق دے دے، وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس نکاح کرنے کی اجازت دی۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل بتا دی ہے کہ جب تم اپنی بیوی کو طلاق دو، وہ اپنی عدت پوری کر لے تو پھر واپس نکاح کرو اس سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرایا۔ تو میرے پیارے بھائی، حنفی عقیدہ، حنفیوں کا دعویٰ طلاق کے تعلق سے بالکل بھونڈا ہے، کتاب و سنت سے دور ہے، یہ اپنے منمانی کرتے ہیں میرے پیارے بھائی۔ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔